ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے محترم پرویز خٹک صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین گروپ، سی ایم بھی رہ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں وزیر دفاع بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب، آپ نے ہمیں اپنے انتہائی ٹائٹ سکیجول میں ٹائم دیا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آپ تحریک انصاف کے پلرز میں سے ہیں، بڑے بنیادی اور بڑا رول ادا کیا، قربانیاں دیں، لڑائی بھی لڑی، تو کس موقع پر آپ کو احساس ہوا کہ یو شوڈ پارٹ یور ویز اور اٹ واز ناٹ اے رائٹ ڈیسیژن؟ جناب پرویز خٹک صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال میں نے یہاں پر حکومت بنائی، مائنورٹی حکومت تھی، اتحادی تھے۔ 5 سال ہم نے محنت کی، بہترین رزلٹ دیا، 35 سیٹوں سے 70 پہ لے گئے، ووٹ ڈبل سے زیادہ چلا گیا۔ تو پھر تو مطلب اتنا رزلٹ دے کر بھی خان صاحب نے ہمیں وہ مقام نہیں دیا جو ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی میں نے ایکسیپٹ کر لیا اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا، وہ ہماری صلاح مشورے سے ہوا۔ پھر انہوں نے میرے سے کمٹ کیا کہ میں آپ کو انٹیریئر منسٹر بناؤں گا، وعدہ کر کے اس سے بھی پھر گئے۔ پھر مجھے کہا کہ صدر بنا دوں تاکہ سیاست سے آؤٹ ہو جاؤ، میں کہا صدارت میں نے نہیں کرنی۔ تو پھر انہوں نے ڈیفنس منسٹر بنایا تاکہ میں خود لائن ہو جاؤں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہمارا ڈیفنس، ہماری فوج اس ملک کا خود ایک بہت بڑا پلر ہے۔ وہاں پر میرے اچھے تعلق بن گئے اور میرے رابطے بھی ہو گئے، اور اللہ نے بہت عزت دی پاکستان میں۔ یہ کسی کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا، جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو مجھے تو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی، کئی موقع آئے، اسمبلی میں مسئلہ آتا تھا تو پرویز خٹک جن کو سنبھالو، ایم این ایز کو سنبھالو، لیکن ایم این ایز کے کام نہیں کرنے، کام شام کچھ نہیں کرنا، باتوں سے ان کو دھڑکاؤ، کیونکہ جب ان کے مسئلے ہوتے تھے پھر خان صاحب ان کی سنتے نہیں تھے۔ پھر جب صوبے میں پارٹی کمزور ہوئی، بلدیات الیکشن کا فرسٹ فیز آیا، ہمارا رزلٹ بہت خراب آیا، پھر انہوں نے مجھے صدر بنایا۔ پھر پارٹی کا سٹرکچر کوئی نہیں تھا، پی ٹی آئی کا پورا سٹرکچر میں نے صوبے بنایا، ضلع کی تنظیمیں، تحصیل، ولیج کونسل تک 2 لاکھ تقریباً میرا ٹارگٹ تھا۔ میں اپنا کام کر رہا تھا اور یہاں پر ہم احتجاج بھی کر رہے تھے۔ پھر میں 3.5-4.5 سال بہت دل برداشتہ ہوا، کیونکہ میں تو وزارت چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آیا کہ ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، خوشحالی آئے گی، لوگوں کے مسئلے ہو گئے، انصاف ہوگا، ہم قرضے نہیں لیں گے، ملک کو ترقی طرف لے جائیں گے، اور لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، باہر سے لوگ آئیں گے نوکری لینے کے لیے، اور خوشحالی اور بہترین پاکستان بنے گا۔ اسی سوچ میں نے وزارت سے استعفیٰ دیا۔ پرویز صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے قریب ترین سمجھے جاتے تھے، یقیناً اس مشکل حالات میں تحریک انصاف کو کے پی کے میں آپ نے کھڑے کیا۔ 5 سال آپ وزیر اعلیٰ رہے، 3 سال ڈیفنس منسٹر رہے۔ میں نے یاد ہے کہ جب آپ ایک قافلہ لے کے آ رہے تھے تو آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا تھا، اس نے آپ پہ لاٹھی چارج کیا اور اس کا بھی مقابلہ کیا اور سٹیج پہ بھی آپ کو دیکھا۔ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ پرویز خٹک صاحب جیسے سینئر پولیٹیشن کا دل ٹوٹا اور اس نے تحریک انصاف سے اپنا راستہ جدا کر لیا؟ کوئی ایک خاص بات تو ہوگی، ورنہ 8 سال کسی اتنی قربت میں رہے تو اسے چھوڑنے کے لیے تو بڑا دل چاہیے۔ میں یہی تو بتا رہا تھا، میں تو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ 4.5 سال یا 4 سال جب میں وفاق میں رہا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ خان صاحب اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے۔ ہمیں تب سمجھ آئی جب ہم نزدیک سے ان کی گورنمنٹ دیکھی۔ 4.5 سال میں جو لوگوں کو استعمال کر کے اس کو پھر آؤٹ کر دیتا، پھر رنگ برنگے وزیر آ جاتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے غلط بندہ لیا ہے، یہ سیکرٹری غلط ہے، یہ آئی جی غلط ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے، بڑا زبردست جب نکالتا تھا میں کیا ہوا، کہتے چور تھا اور جھوٹا تھا، وہ اس کو فیصلے اس کو کرنے نہیں آتے تھے۔ تو 4.5 سال یا 4 سال میں بہت پریشان رہا۔ کئی دفعہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں چھوڑ دوں، میں نے اکانومی کے بارے میں سجیشن دی، میں نے ڈفرینٹ چیزوں کی، لیکن خان صاحب سنتے تھے لیکن فیصلہ کبھی بھی نہیں کیا۔ میں نے کیبنٹ میں دیکھا کہ کیبنٹ میں ہم فیصلے کرتے رہے، مجھے ہنسی آتی تھی کہ 1-2 سال بعد وہی فیصلہ دوبارہ آتا تھا۔ جو میرے ساتھ شاہ محمود اور شفقت بیٹھے، میں کہ دیکھنا یہ پھر 0 سے سٹارٹ ہوگا۔ وہی ہوا، جو کیبنٹ میں فیصلے ہوئے تقریباً 80% پر عمل نہیں ہوا، اور باقی جو ہوا ہے وہ اعظم خان نے کیے۔ خان صاحب کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ پھر ہمارے صوبے کے پیسے پھنسے رہے، اس پہ میں لڑتا رہا۔ تو یہ سب چیزیں میں دیکھتا تھا، مجھے نظر آیا کہ اس کا کوئی ارادہ کوئی نہیں۔ تو کئی دفعہ میں نے ارادہ کیا، پھر ایکسٹریم میں تب آیا
کہ جب میں صدر تھا تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ احتجاج کے لیے لوگوں کو بلاؤ پرامن احتجاج ہوگا، تو ہم لوگوں کو بلاتے تھے، میں خود ہوتا تھا، جلسے جلوس کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہمیں 2-3 دفعہ چانس ملا کہ الیکشن ہو جائے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، پتہ تو اس دن چلا۔ میں خود حیران ہوا کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا تو سارا اٹیک ہمارے آرم فورسز پہ، چاہے لاہور ہے، چاہے کور کمانڈرز ہیں، چاہے جی ایچ کیو ہے، چاہے ہمارے قلعے ہیں دیر میں، یا ایس آئی کے دفاتر ہے۔ ہمیں رات کو پتہ چلا کہ سارے اٹیک تو ادھر ہے۔ تو اگر ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہمیں تو ان لوگوں کے خلاف جانا تھا۔ وزیر اعظم میں احتجاج ہاؤس میں احتجاج کرتے، وزیر اعلیٰ۔ تو یہ سب کچھ جب ہوا تو ایک ایسا مسئلہ 9 مئی کو ایسا مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کی بے عزتی شروع ہو گئی۔ تو میں تو سیاسی آدمی تھا، میں نے سوچا کہ میں تو لڑائی کے لیے سیاست نہیں آیا، اور میں فوج کے ساتھ کیسے لڑوں گا؟ ہماری فوج ہے، ہماری فوج آج کمزور ہو جائے، انڈیا میں کل کھا جائے گا، ہمارے ایک دن کی بات ہے، وہ ہمیں بالکل ذبح کر دے گا۔ تو وہ تو چاہتا تھا کہ فوج کمزور ہو اور میں حکمران بنوں، صدارتی نظام۔ ان چیزوں پر میں نے بڑے اختلافات کیے ان کے ساتھ۔ میں نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ میں تو صدارتی نظام تو ڈکٹیٹرشپ ہے، تو اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتا تھا۔ تو یہ کئی چیزیں جب ملتے جلتے، جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد میں گھر بیٹھا، میں نے صلاح مشورے کیے، 20 دن میں غائب رہا۔ میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا کہ بھائی یا ہم فوج سے لڑیں یا سیاست چھوڑیں، اور یا پھر اپنا کوئی اور راستہ لے۔ تو سب کی سجیشن تھی۔ پھر اس کے بعد جتنے میرے پی ٹی آئی یا اور صوبے میں پولیٹیکل لوگ تھے ان کو بٹھایا، ہم نے صلاح مشورہ کیا، سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی پارٹی میں نہیں جانا۔ اچھا پروفیسر، الگ پارٹی بنائی، میں نے بھی سوچا مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور سب ایک ہو رہے ہیں، کیا ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو آپ کی جماعت ہے، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایک میں سینئر سیاستدان سے سوال کر رہا ہوں۔ میں مجھے تو اس صوبے کا ایک ضلع معلوم ہے، مجھے اس صوبے میں ہر سیاسی گروپس معلوم ہے، مجھے اس صوبے میں یہ معلوم ہے کہ کون سا گروپ اکٹھا ہو جائے تو الیکشن جیتا جا سکتا ہے۔ اگر 2018 میں ہم نے الیکشن جیتا ہے تو میں نے ہر ضلع میں گروپنگ کی ہے، قومی اسمبلی کے الگ فیملی، صوبائی کے لیے الگ فیملی، ان کو اکٹھا کر کے ہم نے جمع کیا۔ اب میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم الیکشن جیتے ہیں؟ کہ میرے ساتھ ابھی تک تقریباً 70% حلقوں میں لوگ شامل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا ووٹ ہے، جس کے پاس پیچھے 10-15 ہزار اپنا ووٹ ہے۔ تو وہ لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں جن کے پیچھے اپنی طاقت ہے۔ وہ لوگ میرے پاس نہیں آ رہے ہیں جن کا اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، جیسے پی ٹی آئی کے کئی لوگ ہیں، وہ اگر میں ان کو لاؤں کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ تو جیتیں گے پی ٹی آئی کے ووٹ سے۔ تو ادھر تو میں ٹرائی نہیں کر رہا۔ پی ٹی آئی میں جتنے لوگ تھے جو تکڑے تھے، جن کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ میرے ساتھ اب بھی آ رہے، آج بھی شامل ہو رہے ہیں، کل بھی ہوں گے، پچھلے 2 مہینے سے ہو رہے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اس صوبے کے ڈائنامکس کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر اس وقت بھی ہم الیکشن جیتے، عمران خان کا ووٹ یقیناً تھا، لیکن اگر میں یہ گروپنگ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ جتنے آپ کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، میں آپ کو گن کے دے سکتا ہوں، 60% میں نے شامل کرا ہے، اور وہی لوگ میرے ساتھ واپس آ رہے۔ پروفیسر میں نے ایک سوال یہ بھی تھا، گزارش کہ کیا پرویز خٹک صاحب اپنے سیاسی بصیرت کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا؟ مولانا صاحب نے کہا 2 صوبے میں ہم کمپین نہیں چلا سکتے، انہی خدشات کا اظہار دیگر جماعتوں نے بھی کہا، وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، میرا تو ذاتی طور یہ کہ الیکشن ملک میں ہونے چاہیے۔ اگر الیکشن لیٹ ہوتے ہیں مجھے اس کا فائدہ ہے، میں تو کہوں گا کہ الیکشن لیٹ ہو جائے، کیونکہ میری نئی پارٹی ہے، میں نے بہت ابھی کام کرنا ہے۔ تو اگر الیکشن ہو جائے تو میرے لیے تو پلس پوائنٹ ہے۔ باقی تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ کریں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب اگر جو بھی کہتا ہے اس کی مرضی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود بھی الیکشن کمیشن میں ریٹ کیا ہوا ہے۔